الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی کے سوال کا معنی و مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام ایک طرف یہ بیان کرتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہوا اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں تبدیلی کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ کا علم تبدیل ہو گیا، اور اس میں تبدیلی کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی چیز پہلے معلوم نہیں تھی اب معلوم ہوئی ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہوا اٹل ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے یہ پہلے سے لکھ ڈالا ہے، بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ اور دوسری جانب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سی بات درست ہے، پہلی یا دوسری؟ تو اس سوال کا اور اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم یعنی کہ اٹل قسم کی تقدیر، پختہ قسم کی تقدیر، اور یہ وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حرف آخر ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ اور یہی وہ تقدیر ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جف القلم بما انت لاق، کہ انسان نے جو کچھ آئندہ کرنا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے، سارے کا سارا تقدیر کے قلم نے لکھ ڈالا، اور تقدیر کے قلم کی سیاہی بھی خشک ہو چکی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جسے تقدیر معلق کہتے ہیں، یعنی کہ وہ تقدیر جس میں کئی امور دیگر امور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر 100 سال ہوگی، صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کی عمر 80 سال ہوگی۔ تو یہ تقدیر معلق ہے، اور یہ وہ تقدیر ہے جو ان صحیفوں میں ہوتی ہے جو فرشتوں کو دیے گئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں تبدیلی ہو جانا ممکن ہے، دعا کرنے سے یہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے، دعا کرنے سے اس تقدیر میں کسی نہ کسی امر کو اللہ رب العزت تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ تقدیر ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کہ نیکیاں کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ تو یہ سب کچھ تقدیر معلق کے بارے میں ہے، تقدیر مبرم کے بارے میں نہیں ہے۔ تقدیر مبرم کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، اور تقدیر مبرم وہ ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے، اور تقدیر معلق یہ فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے ہی اشکالات کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمر دو طرح کی ہے، ایک وہ عمر جو صرف اللہ کے علم میں ہے، اور ایک وہ عمر جو معلق ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ جان لیں گے کہ عمر دو طرح کی ہے تو پھر آپ اس حدیث کے معنی کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ امام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ انسان کی عمر لکھے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو میں اس کی عمر اتنی اتنی بڑھا دوں گا۔ اور فرشتہ نہیں جانتا کہ اس کی عمر بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس انسان کا انجام کیا ہوگا، یہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی عمر بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی۔ تو جب وہ وقت آتا ہے، جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسی عمر کے مطابق انسان فوت ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوا رزق کے بارے میں کہ کیا وہ بڑھتا ہے، کیا وہ کم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جس کے بارے میں اللہ جانتے ہیں کہ وہ انسان کو دیں گے، تو یہ رزق تبدیل نہیں ہوتا، یہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور دوسرا وہ جو اللہ نے لکھا اور جس کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو بتایا، تو یہ جو رزق ہے
اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، یہ کلام ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، یہ وضاحت ہے امام ابن تیمیہ کی طرف سے، اور یہ وضاحت ان کی مشہور و معروف کتاب مجموع الفتاوی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اسی مسئلے میں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ فلاں کی عمر 100 سال ہوگی اگر وہ صلہ رحمی کرے گا، اور 60 سال ہوگی اگر وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرے گا بلکہ تعلقات کو توڑے گا۔ لیکن اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے گا یا رشتہ داریوں کو ختم کرے گا۔ تو جو اللہ کے علم میں ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور جو فرشتے کے علم میں ہے یہی وہ تقدیر ہے جس میں کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی کمی ہوتی ہے، اور اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا ڈالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اصل تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ مٹا ڈالتا ہے یا برقرار رکھتا ہے، یہ اس تقدیر کے لحاظ سے ہے جو فرشتے کے علم میں ہے، اور جو تقدیر اللہ کے علم میں ہے، جو ام الکتاب میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، اس میں کسی چیز کو مٹایا نہیں جاتا، اور یہی وہ تقدیر ہے جسے تقدیر مبرم کہتے ہیں، اور جو تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی گفتگو کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔